نہ ہونا کہ وہ کہتے ہیں جی فلانے شہر میں فلانے چوک پہ آ کے ادھر مجھے کال کرے، ایسے لیپر والے پارسل نہیں دیکھے جاتے۔ جب ایڈریس کمپلیٹ ہوگا، جیسے آپ نے ہاؤس نمبر، گلی نمبر یا بلاک ادھر چلتے ہیں، یا ادھر وہ جیسے وہ اسکیم آتی ہے، اسکیم 33 سے 35 ایسے بعض شہروں کا آتا ہے، اس کا بلاک نمبر، گلی نمبر، ہاؤس نمبر یا محلہ کالونی نیم کیا ہے، کس روڈ کے اوپر ہے، ایسے یہ پوری ڈیٹیل آپ نے اس سے لینی ہے۔ انکمپلیٹ ایڈریس پر آپ کا پارسل نہیں ڈیلیور ہوگا۔ بھائی وہ سندھ کے علاقوں میں وارڈ نمبر چلتے ہیں، وہ بھی لازمی بتائیں۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں، بعد جیسے ہمارے ادھر بعض لوگ کہتے ہیں جی ضلع تحصیل یہ ہے، اور یاد رکھنا ضلع جو ہوتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، ضلع کے اندر تحصیلیں آتی ہے، تحصیل میں آپ نے پارسل جو ہے نا وہ بک کرنا ہے۔ بعض آتے ہیں جی تعلقہ، مطلب کہ جی ہمارا تعلقہ یہ ہے، مطلب کہ وہ ضلع بتاتے ہیں اور تعلقہ یہ بتاتے ہیں، وہ پارسل بھی تعلقہ میں آپ نے اس کو ڈیسٹینیشن میں جو ہے نا وہ بک کرنا ہے۔ بعض وارڈ چلتے ہیں، بعض اسکیم، جیسے میں نے بولا اسکیم نمبر اتنی ہے کراچی میں چلتی ہیں، بعض وارڈ نمبر چلتے ہیں، جیسے تعلقہ آ گیا، ایسے بعض علاقوں میں مطلب کہ چلتے ہیں، ہر علاقے کا اپنا اپنا۔ بعض جگہ پر ہاؤس نمبر اور گلی نمبر نہیں بھی ہوتا، اس جگہ پر آپ نے وہ روڈ کون سا ہے مشہور کو فیمس آس پاس کوئی جگہ، جیسے کوئی سرکاری بلڈنگ ہے جی، سکول ہے جی، کوئی مشہور کوئی بینک ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی مطلب کہ کوئی مسجد ہے، کوئی اور کوئی فیمس جگہ جیسے کوئی سرکاری ہو یا پرائیویٹ کوئی بلڈنگ مشہور فیمس جگہ، وہ آپ نے پوچھ لینی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ ڈیلیور ٹو کال کوآرڈینیشن، مطلب کہ رائڈر جو ہے نا وہ کال کوآرڈینیشن کے ساتھ اس کو ڈیلیور کرے۔ یہ لازمی آپ نے ڈیسٹینیشن میں جب آپ نے بک کرنا ہے اس کے ساتھ یہ لکھنا ہے۔ باقی سبھی آپ کو پتا ہے کہ میسیج وغیرہ آتے ہیں، کسٹمر کو سیٹسفائی آپ نے کرنا ہے کہ 1180 روپये ہمارے سوٹ کی پرائز ہے، وہ ڈیلنگ طریقہ کا ہر بندے کا الگ ہے، اپنے حساب سے اس کو کہنا جی انشاءاللہ ایک بار ہم سے چیز کوالٹی لے آپ تو نیکسٹ بھی آپ کو انشاءاللہ آپ آرڈر دیں گے، آپ کو پسند آئے گی، رنگ بوٹ کی مکمل گارنٹی ہے اس کپڑے کی۔ اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے 1 مہینے کے اندر آپ اس کو ریٹرن ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی سہولت آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی الاؤ ٹو اوپن پارسل چاہیے، تو ان کو بولے کہ ہمارے جو لیپر کوریئر سروس کے تھرو ہم بھیجتے ہیں، ہمارا اکاؤنٹ ان کے تھرو بنا ہوا ہے، ان کی پالیسی نہیں ہے، وہ پارسل الاؤ ٹو اوپن کر کے نہیں چیک کرواتے۔ بہرحال آپ کو 1 ماہ کی گارنٹی ہم اسی وجہ سے دے رہے ہیں، جو کمپنی آپ کو جو وہ 1 ماہ کی گارنٹی دے رہی ہے وہ اسی وجہ سے دے رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کا مطلب کہ سوٹ کے اندر کوئی مسئلہ نکلتا ہے یا اس کو آپ سلوا لیتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کا کلر فیڈ ہوتا ہے یا اس کے اوپر بڑ آتی ہے، تو آپ اس کو ریٹرن ایکسچینج کروا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کے پاس سہولت اویلیبل ہے 1 منتھ کی، تو اس طرح سے بھی آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ نہیں جی نہیں میں نے لینا ہی الاؤڈ اوپن نہیں، پھر آپ اس کو ایسا کریں، پھر 1 سوٹ بھیج دیں، کیونکہ اگر آپ 10 سوٹ ہے نا، اگر آپ الاؤڈ اوپن بھیج دیتے ہیں، بالفرض ہر بندے کی شان کے مطابق چیز نہیں ہوتی، بعض بندے کا کوئی کنسیپٹ بنا ہوتا ہے یہ والی چیز چاہیے، بعض کہتا ہے یار یہ وہ والی چیز نہیں جو میں نے، بعض ایسے آتے نا کسٹمر، یار یہ میرے کزن نے سوٹ پہنا ہے اس جیسا بھیجو، ہمارے پاس اس سے 19-20 کا فرق ہوتا ہے، ہم بھیج دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہ جی یار وہ سیم نہیں ہے، سیم چیز تو وہ پتہ نہیں ہم نے اس نے کہاں سے لی ہے، تو اسی لیے پھر آپ اس کو کم از کم 1 سوٹ بھیجیں سیمپل کے طور پر۔ اگر آپ 10 سوٹ بھیجتے ہیں نا، 10 سوٹ میں وہ پارسل آپ کا اوپن ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب پارسل واپس آپ کے پاس ریٹرن آ رہا ہے تو اس کی یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ 10 کے 10 سوٹ آپ کے پاس واپس آئیں، کیونکہ لیپر کوریئر والوں نے 3-4 اسٹیشنوں پر رک کر یہ پارسل جو ہے نا وہ ڈیلیور کرنا ہوتا ہے۔ واپسی جب آپ کے پاس آ رہا ہے ایسے ہی آ رہا ہے ڈائریکٹ یہاں سے، تو کراچی سے ڈائریکٹ فیصل آباد آ رہا ہے، نہیں 2-3 جگہ پر اس کو پارسل کی لوڈنگ انلوڈنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی رائڈر ایک مثال کو نکال لیتا ہے، کوئی رائڈر 1 سوٹ نکال لیتا ہے آپ کا، 1 آدھا سوٹ رائڈر نکال لیتا ہے، یا لوڈنگ انلوڈنگ میں کوئی 1 آدھا سوٹ نہیں، وہ آپ کا نقصان ہوگا۔ اسی وجہ سے جو ہے نا وہ الاؤ ٹو اوپن پارسل نہیں دیتے، سیل پیک پارسل دیتی ہے۔ خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ ہوا تو ہم اس کی کمپلین بھی کر سکتے ہیں لیپر کو کہ ہمارا سیل پیک پارسل گیا، اس میں اتنے سوٹ تھے، اتنے کم ہیں، اس کا تو ہم مجاز ہیں کلیم کے۔ الاؤڈ اوپن کے بعد ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ تک جو ہے نا وہ 10 کے 10 سوٹ پہنچائیں گے، یہ ہے الاؤڈ اوپن کا جو ایشو۔ بھائی یہ کسٹمر کو سمجھائیں، یہ ریزن ہے، باقی ہمارے کپڑے میں کوئی مسئلہ نہیں، گارنٹی آپ کو دے رہے ہیں 1 ماہ کے اندر کوئی بھی مسئلہ ہوا آپ اس کو ریٹرن ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی کسی قسم کا کوئی بندہ سوال کرنا چاہتا ہے، السلام علیکم سر۔
الحمدللہ سر میں نا ابھی آپ کو پارسل کی ڈیٹیل دیتا ہوں. میں تھوڑا سا بزی تھا, میں اس لیے کال کٹنگ کر رہا تھا. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں. اوکے. اچھا بعض لوگ لے تو لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے, اب اس کو واپس ہم دے اس کا طریقہ بتائیں. اس کا سمپل طریقہ کار یہ ہے, آپ کہیں جی جو پارسل آیا اس کے اوپر جو سلپ ہے نا, پارسل کے اوپر سلپ ہے, اس پر ہمارا جو ہے نا وہ مکمل ایڈریس لکھا ہوا ہے, ہمارے آفس کا ایڈریس لکھا ہوا. آپ لیپر کوریئر دفتر میں جا کر اس کو اسی ایڈریس پر ریٹرن کریں. جب کمپنی کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے, آپ کو مطلب کہ 2 سے 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے پارسل جو ہے نا وہ ہمارے تک پہنچنے میں. جب کمپنی کے اکاؤنٹ میں آپ کا پارسل آ جائے گا, وہ آپ کو اس کے پیسے دے دیں گے, یا آپ نے اس کو ایکسچینج کروانا تو آپ کو دوسرا وہ آپ ان سے کوالٹی چیز وغیرہ دکھا دیں, دوسری رنگا میزی جو آپ کے پاس ہے, آپ ان میں بتا دیں کہ اس میں سے آپ نے چینج کرنا ہے, یہ والا آپ بھیج دیں گے. آپ اس کو سیم جو پروسیجر جس کے تحت آپ نے اس کو بھیجا تھا, آپ اسی میں اس کو بھیج دیں. وہ تو بھیج دیں گے, پر بات یہ ہے وہ تو 400-500 روپے لیتے ہیں واپس میں. تو ظاہری بات ہے کہ اب اس نے ہم نے تو دیکھے نا, اگر تو کسی چیز میں مسئلہ آ رہا ہے, اگر تو کوئی بی اس کو چلا گیا, اگر تو آپ کے سوٹ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ کی غلطی کی وجہ, تو پھر تو آپ اپنے اکاؤنٹ سے بوکنگ کر کے منگوائیں. اگر کسٹمر اپنی مائنڈ کے مطابق چینج کروانا چاہتا ہے تو پھر تو اس نے کروانا ہے. ظاہری بات ہے, مجھے میرے پاس کوئی مطلب کہ 20 مال آ گیا, میرے پاس کوئی صحیح چیز نہیں آئی, پھر تو میں آپ کو مجاز ہوں کمپلین کرنے کا. آپ اس کو ریٹرن منگوائیں اپنے اکاؤنٹ سے بکنگ کر کے. اگر تو وہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے یہ نہیں وہ والی کوالٹی لینی ہے, تو پھر آپ کہیں اس کو اپنے پیسے بھرو جا کے. ظاہری بات ہے آپ نے بھی ڈی سی چارجز کر کے بھیجا ہے, تو وہ کسٹمر اپنی ڈی سی بھرے, آپ اس کو چینج کر کے دیں. مائن آؤٹ کٹ کے آرڈر کا بہت مسئلہ بنتا ہے. نیا بندے کو 4.5-5-6 میٹر کی سمجھ نہیں آتی, وہ مکمل انہیں طرح سمجھائیں کہ وہ کسٹمر کو کیسے گائیڈ کرنا ہے. کسٹمر ڈائریکٹ 9 میٹر مانگتا ہے, یہ ریٹ 9 میٹر کا دے دیتے ہیں, وہ چھوٹے عرض کا سمجھ رہا ہوتا ہے, اس کے متعلق بھی ذرا نا. اچھا, یہ ایسی بھائی نے جو بات کی نا, یہ ہمارا اکثر روزانہ مرہ میں یہ واقعہ پیش آتا ہے جی. سندھ والی علاقوں میں جو سندھ بلوچستان کے لوگ ہیں نا, پنجاب میں تو یہی 4 میٹر یا بہت زیادہ کوئی ہیلتھی ہو وہ 5 میٹر کٹنگ لیتا ہے. سندھ میں لوگ بناتے ہی گھیر والی شلوار ہے, وہ پہنتے ہی بڑا کپڑا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی ہمیں 9 میٹر کپڑا چاہیے. اچھا, وہ ان کو اب یہ نہیں پتا کہ آپ کا بڑ کتنا ہے. جو 7 میٹر چھوٹا بڑ ہے نا, چھوٹے بڑ میں جو 7 میٹر ہے, جیسے کہ اگزامپل ہمارے پاس جو ڈبل ایپل بوس کی بڑی ہے وہ چھوٹے بڑ میں ہے, وہ 7 گز کی یا میٹر کی ہے وہ کپڑا ہے. تو آپ ان کو بولو کہ یہ بڑا عرضہ ہے, بڑا عرضہ 1.5 گز اس کا تقریباً بڑ ہوتا ہے, بڑا عرضہ 1.5 گز بڑ ہے. جو آپ کو وہ 7 ہے نا, یہ 4 لگے گا. اگر 9 چاہیے تو آپ کو یہ تقریباً 5 میں ہو جائے گا. یہ بھی آپ نے, اگر آپ 9 میٹر کی پرائس بتا دیں گے نا, وہ میٹر اتنے کا, میں نے وہ کہے گا نہیں اس سے تو میں کم لیتا ہوں. وہ کم یہی ہے کہ آپ نے اس کو کپڑا بہت زیادہ ایکسٹرا دے دیا پہلے ہی. آپ اس کو پہلے یہ سیٹسفائی اس کو کریں کہ چھوٹا بار نہیں بڑا بار ہے. بعض لوگ بڑے بار میں بھی لیتے ہیں, لیکن ان کو پھر پتہ آتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ میں نے اگر ڈبل سوٹ لیا تو میں نے ڈبل سوٹ کے پیسے دینے ہیں. لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی کٹنگ مطلب کہ بڑے بار میں چھوٹے بار میں. آپ اس کو اسی حساب سے کٹنگ بتائیں. اور آپ دیکھیں ایک مثال 1180 روپے کی ہر بندے کی ایڈ چلی ہوئی ہے جی بی کی. یہ سوٹ بنتا ہے مطلب کہ 4 میٹر کٹنگ ہے, 300 روپے میٹر تقریباً بن گیا. آپ 300 کے حساب سے مثال کے طور پہ 4 میٹر 1200 روپے کا سوٹ ہے. اگر اس نے 6 میٹر لیا, 7 میٹر لیا, 8 لیا, 10 12 جتنے بھی میٹر چاہیے, 300 کے حساب سے آپ اس کو جو ہے نا وہ بل بنا کے سینڈ کر دیں کہ سر یہ پر میٹر پڑتا ہے, تو آپ کو جو ہے نا وہ اتنے کا سوٹ پڑے گا. 5 میٹر کٹنگ ایک مثال 1380 کا ہے, 1480 کا, 1180 کا ہے. 5 میٹر جو ہے نا وہ 1480 کا ہو جائے گا, 6 میٹر میرے خیال 1780 کا ہو جائے گا. 300 روپے کا ڈفرنٹ رکھتا ہے. آپ جو ہے نا وہ اس کو بل بنا کر اس کو سینڈ کر دیں. سنگل کٹ کا بھی جی مطلب بتا دیں, کسٹمر سنگل کٹ ڈیمانڈ کرتا ہے, اس کا بھی بتا دیں کہ وہ کیوں نہیں اویلیبل ہوتا ہر وقت. سر اس کا یہ ہے کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں تھوڑی سی. ہمارے پاس جیسے یہ لاٹ آئی نا, ایک مثال کے طور پر یہ 50 میٹر ہے. 50 میٹر میں انہوں نے جو ہے نا وہ مطلب کہ سبھی کٹنگ کر لی نا تھان وغیرہ کی. ایک 50 میٹر کا تھان رکھ دیا شہر میں سنگل کٹ کے لیے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی مجھے 5 چاہیے, مجھے 4.5 چاہیے, اس کو 7 میٹر چاہیے, اس کو یہ چاہیے. اب وہ تھان جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے نا,
اس کے بعد ہمارے پاس سنگل کی آؤٹ کٹ کی کٹنگ ختم ہو جاتی ہے، یا جیسے کٹنگ کرتے ہیں تب جو ہے نا وہ آؤٹ کٹ نکل آتی ہے، کوئی 4.5 نکل آتا ہے، کوئی 5 میٹر نکل آتا ہے، سنگل کٹ نکل آتا ہے۔ سنگل کٹ پہلے تو آپ جو ہے نا وہ کنفرم کریں دفتر میں سے، اگر سنگل کٹ اگر کوئی کہتا ہے کسٹمر بزیدہ کہ میں نے سنگل کٹ لینی، پہلے تو آپ ادھر سے کنفرم کر لیں سنگل کٹ ہے، سنگل کٹ نہ ہو پھر اس کو بولیں کہ اس کے ساتھ اٹیچ پیس لگے گا، مثال کے طور پر اس کو 6 میٹر چاہیے، 4 میٹر کی ہماری کٹنگ ہے، 2 میٹر کا آپ اس کو پیس وغیرہ لگا کر 6 میٹر آپ اس کو ایسے پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ کہے جی سنگل کٹنگ چاہیے تو پہلے آپ کنفرم کر لیں سنگل کٹنگ ہے تو سنگل کٹنگ بھیج دیں، نہیں تو جو ہے نا وہ پھر اس کو 4 کے ساتھ 2 لگے گا شامل، پھر جب یہ پیچھے کا سٹاک ختم ہو جاتا ہے یہ آؤٹ کٹ والا تو پھر وہ سوٹ کٹنگ ہی ہوتی ہے۔ لیکن ایسے بھائی یہ بھی کر دیتے ہیں کہ چلیں آپ کو جو ہے نا وہ کسٹمر نہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ سے دور ہو جائے، دے دیتے ہیں لیکن وہ پھر آپ سوٹ میں سے وہ نکال کے دے دیتے ہیں، مطلب کہ آپ کو مل جاتی ہے لیکن پھر وہ سنگل نہیں جائے گی، 2 پیس مل جائے گی، یہ آپ کنفرم کسٹمر کو بتا دیں۔ پارسل بکنگ وغیرہ کر لی، ایڈریس وغیرہ کر لیا، ڈلیوری ریشو کس طرح پوری رکھنی ہے، پورٹل کیسے چیک کرنا ہے، لوگ پورٹل دیکھنا پسند ہی نہیں کر رہے، یہ مسئلے مسائل بہت ہیں۔ دیکھیں نا آپ نے آج 20 پارسل بھیجے ہیں، آپ کے سوٹ بنتے ہیں 40 50 60 جتنے بھی سوٹ بنتے ہیں، 20 پارسل بھیجے ہیں، تو 20 پارسل جو آپ نے بھیجے نا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹ لیبر والے لے کر جا کر ان کو دے رہے ہیں آپ کو ڈیلیور ہو رہے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہے، اس میں کئی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں۔ اس کا سمپل طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ڈیلی کا ایک ٹائم بنائیں، ایک وقت بنائیں جس میں آپ جو ہے نا وہ اپنا پورٹل وغیرہ چیک کریں، مثال کے طور پر آپ رات کو مطلب کہ ایک مثال کھانا وغیرہ کھایا 10 11 بجے، آپ 10 11 بجے فری ہوئے، پورٹل اپنا چیک کر لیں، جو دیکھیں جو آج اسائن ٹو کوریئر تھے نا جنہوں نے پارسل ڈیلیور ہو گئے ان کو تو مل گئے، آپ جائیں پینڈنگ میں، پینڈنگ میں کون سا پارسل پڑا، پینڈنگ میں آپ ریزن چیک کریں کس ریزن سے پڑا، بعض ہوتا ہے جی کہ فارورڈ ٹو ڈیسٹینیشن مطلب کہ وہ فارورڈ آگے ہو رہا ہے، وہ اس کا تو کوئی نہیں، وہ لیپر کی طرف سے ہونا ہے، بعد آ جاتا ہے جی اسٹیٹس آ جاتا ہے جی پینڈنگ میں کنسائن ناٹ اویلیبل، کہ کنسائنی آپ کو موجود نہیں تھا یا کنسائنی نے ریفیوز کر دیا، وہ آپ اس کا پورٹل میں چیک کریں ڈیلی، اگر وہ کنسائنی نے ریفیوز کر دیا یا ناٹ اویلیبل جو بھی ریزن آتا ہے آپ اس کو پورٹل میں چیک کریں، آپ اس سے کنسائنی سے رابطہ کریں، سر پارسل آج آیا تھا وہ کس وجہ سے آپ نے ریجیکٹ کیا یا نہیں لیا یا آپ نے پارسل کیوں نہیں لیا، وہ اپنی مجبوری بتائے گا جی مجھے کال آئی تھی میں شہر سے باہر تھا، میں ادھر نہیں تھا، موجود نہیں تھا، میں گھر پہ نہیں تھا، تو آپ ایسا کریں مجھے کل بھیج دیں، تو اس کا پھر آپ نے کنسائنی نمبر لینا ہے، کمپلین گروپ ہر بندے کے پاس ہے، آپ نے اس کو کمپلین میں لکھ دینا ہے کہ اس کو آج ری اٹیمپٹ کروا دیں، کنسائنی کل موجود نہیں تھا آج وہ پارسل لے گا، اس کو آپ ری اٹیمپٹ کروا دیں، یہ ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے لیپر والوں نے ریڈی فور ریٹرن میں لگوا دیا، اس نے کال ہی نہیں اٹینڈ کی، بالفرض اس کو نہیں پتہ چلا یا اس نے جو ہے نا وہ کہیں بائک پہ تھا یا نہا رہا تھا یا کھانا کسی ریزن کی وجہ سے نہیں، اس نے ریڈی فور ریٹرن میں ڈال دیا لیپر والوں نے، آپ اس سے رابطہ کرتے ہیں، اس سے آپ کنفرم کریں کہ سر میں اچھا میں کل آپ کو پارسل بھجوا دیتا ہوں، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کل آپ کو لیپر کی طرف سے کال وغیرہ آ جائے گی تو آپ اپنا پارسل جو ہے نا وہ ذمہ داری کے ساتھ کال اٹینڈ کر ریسیو کریں، پھر آپ جو ہے نا وہ کمپلین کریں، کنسائنی سے پہلے آپ نے اس کو الرٹ کیا ہوگا تب بھی پارسل ممکن ہے، کنسائنی کہہ دیں کہ آپ کنسائنی سے نہ رابطہ کریں ویسے ہی کر دیں، وہ پھر کل کو نہیں کال اٹینڈ کرتا تو پھر تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کو ریٹرن میں ہی بھیجنا کہ 2 بار اس سے رابطہ کیا، یہ بندہ جو ہے نا یہ پارسل دینے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے کنسائنی تو آپ ضرور الرٹ رکھیں، اس سے رابطہ رکھیں، وہ اس کو جب آپ نے رابطہ کیا ہوگا وہ بندہ الرٹ ہوگا پھر کمپلین کریں، وہ کال کریں گے ہاں جی میں نے پارسل لینا، وہ اس وقت ان کو ڈیلیور کروا دیں گے۔ اچھا جی صاحب اس کے اندر بتائیں سب سے پہلے پارسل پینڈنگ میں آتا ہے، پھر ریڈی ٹو ریٹرن میں آتا ہے، کتنی دیر رکتا ہے، پھر بینگ ریٹرن میں آ جاتا ہے، اس کا ذرا پیٹرن بتا دیں۔ سر اس کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ آج آپ نے پارسل بھیجا نا 2 دن بعد اسائن ٹو کوریئر ہوگا، سب سے پہلے آتا ہے ارائیول ڈیسٹینیشن کے اسٹیشن پہ موجودہ جس جگہ کا ہے، لاہور کا ہے، اسلام آباد کا ہے، پشاور کا، فلانے کا، وہ اسٹیشن پہ پہنچ چکا ہے،
جب آپ نے روزانہ پورٹل چیک کیا، جب آپ پورٹل پہ اپنی نظر دوڑا رہے ہیں، آپ دیکھیں جی کہ یہ جو ارائیو اسٹیشن آ رہا ہے نا، یہ سمجھے صبح کو سائن ٹو کوریئر ہو رہی ہے، اسٹیشن پر پہنچ چکے ہیں، یہ صبح جانے ہیں کنسائنی کو. آپ ان سے بھی شکر رات کو بھی رابطہ کر سکتے ہیں، سر کل آپ کا پارسل آ جائے گا، کسی بھی وقت کال آ سکتی ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے اپنا جو نا وہ موبائل آن رکھنا، یا کال ہے جب اٹینڈ کر لینا، کیونکہ ان کے بعض رائڈروں کے نمبر کمپیوٹرائز نمبر ہوتے ہیں. بعض جب کنسائنی نہیں بھی کال اٹینڈ کرتا، وہ تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہے نا، تو وہ ان کے کمپیوٹرائز نمبر ہے، کال لگتی نہیں ہے. وہ کتنی دیر تک جو ہے نا وہ جیسے ہم عام ہیلپ لائن پہ کال کرتے ہیں نا، وہ جیسے ہیلپ لائن پہ ابھی کرواتے ہیں، وہ آگے سے لگا ہوتا ہے ان کا ایک طریقہ، ہاں وہ سسٹم چلا جاتا ہے. اس لیے جو ہے نا وہ آپ پہلے الرٹ کریں، رات کو الرٹ کر دیں کہ سر کل آپ کا ریلوے اسٹیشن پارسل ہے، مطلب کہ اسٹیشن پہ پہنچ چکا ہے، کل آپ کو پارسل آ جائے گا. تو جب کل پارسل ان کے پاس اسائن ٹو کوریئر، آپ نے صبح بھی دیکھ لینا ہے، صبح آپ چیک کریں اسائن ٹو کوریئر. جن کے اسائن ٹو کوریئر ہے نا، اسائن ٹو کوریئر سے مراد یہ ہے کہ لیپر کوریئر والا رائڈر جو ہے یہ دفتر میں سے پارسل لے کے نکل چکا ہوا ہے ان کو دینے کے لیے. اب مثال کے طور پر اب لاہور کا پارسل ہے جی، کلمہ چونک کا آپ نے بولا، میں نے بھیجا جی، اس نے وسیم نے بھیجا جی سبزہ دار، اس نے بھیجا جی مطلب کہ فلانی جگہ پر. اب تینوں وہ جو ہے نا وہ شہر ڈفرینس جگہ پر ہے، مطلب کہ تینوں جگہ دور دراز ہے. اب بعض ہوتا ہے کہ ہر علاقے کا نا رائڈر انہوں نے ادا کیا تھا، بعض رائڈر نہیں بھی اس دن ہوتا، اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ لاہور ایریے کے دیکھ رہے ہیں. اب وہ وسیم کے پاس وسیم کا پارسل تھا، وہ دینے آیا، اب ادھر سے 1 گھنٹے کا راستہ ہے، اب وہ ادھر سے میری دوسری طرف کا 1 گھنٹے کا راستہ ہے. اس لیے کسی بھی وقت وہ لیٹ سویر بھی ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ سائن ٹو کوریئر ہوا اب اس کو گھنٹے تک پارسل مل جانا. شام 5 بجے تک جو ہے نا وہ رائڈر کے پاس جو پارسل ہوتے ہیں نا اس نے ڈلیور کر کے جانے ہوتے ہیں. 5 بجے تک جو ہے نا وہ کسی بھی وقت پارسل وہ ان کو ڈلیور کر سکتا ہے. اچھا یہ تو آ گیا سائن ٹو کوریئر کا معاملہ. اگر اس نے کنسائنی نے نہیں دیا ہے، یہ انہوں نے ڈال دینا ہے پینڈنگ میں، کسی ریزن کی وجہ سے کہ یہ پینڈنگ میں آ گیا پارسل، مطلب کہ پینڈنگ آپ کا پڑا ہوا کنسائنی موجود نہیں. بعض بندے کیا دیتے ہیں، یار میں آج بزی ہوں، یار میں نہیں لے سکتا، آپ کل جو ہے نا وہ اس کو پارسل کو نا وہ مجھے پہنچانے. ایک تو آپ نے اس کی کمپلین بھی کرنی ہے، جیسے پہلے میں نے بولا کہ آپ نے رات کو چیک کرنا، جو پینڈنگ میں اس کی کمپلین کرنی ہے کہ اس کو ری اٹیمپٹ کروائیں. اچھا آپ نے دیکھا اب وہ پینڈنگ میں ہے، آپ نے کمپلین کر دی، اگر پھر بھی اس نے کہا اچھا رائڈر دینے گیا، پہلے تو انہوں نے رائڈر کو بھیجنا دینے کے لیے، رائڈر دینے گیا، اس نے پھر نہیں کال اٹینڈ کیا، پارسل نہیں ریسیو کیا، وہ پھر پینڈنگ میں آ جائے گا. یہ تقریباً 2 سے 3 بار جو ہے نا وہ سائن ٹو کوریئر پارسل ہو جاتا ہے، مطلب کہ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں پارسل دیتا پھر وہ ریڈی فور ریٹرن میں لگے گا. اگر تو بعض پارسل جو ہے نا وہ ڈائریکٹ بھی ریڈی فور ریٹرن میں لگ جاتا ہے، بعض ڈائریکٹ ریڈی فور ریٹرن میں ایسے لگتا ہے جی اس نے جو ہے نا اس کا نمبر باندھا، اس نے کال ہی نہیں اٹینڈ کی، اگر رابطہ ہوتا پھر وہ پینڈنگ میں ڈال دیا، یا فیک ایڈریس ہو، یا فیک ایڈریس ہو، اس کا نمبر باندھا، یا وہ ایڈریس ہی نہیں ادھر کا مل رہا، وہ ایڈریس ہی نہیں اس جگہ کا ہے، وہ اس ٹائم ریڈی فور ریٹرن میں فوری ڈال دیتے ہیں کہ یار یہ واپس آ رہا ہے، یہ بندہ اس نام کا نہ ادھر موجود ہے نہ ادھر ایڈریس اس کا ہے. پھر آپ اس سے رابطہ کریں، اگر وہ متعلقہ ایڈریس بتاتا ہے آپ کو، یہ کہتا ہے میں فلانی جگہ پہ ہوں، جیسے وہ آپ کو ڈیٹیل دیتا ہے، آپ کمپلین میں وہ ڈیٹیل دیں ان کو کہ اس جگہ پر آپ جو ہے نا وہ پارسل ڈلیور کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی کچھ دن پہلے ایسے ہی ہوا، لاہور کا پارسل تھا، وہ کہتے جی یہ ایڈریس ہی نہیں ہے، اس نے بولا یہ مشہور فیمس ترین جگہ ہے، ادھر آ کر مجھے رائڈر کال کر لے. میں نے وہ میم کو بولا کہ میم آپ اس جگہ جا کر نا وہ رائڈر کو بولے کال کرے، وہ پارسل دے دے. اس کے بعد اس نے 1-2 بار پھر پارسل منگوایا، وہی سیم ایڈریس لکھا اور رائڈر اس جگہ جا کر جو ہے نا وہ بعد ہوتا ہے نا ان کے پاس جو ایک میپ ہوتا ہے جس سے یہ انہوں نے ایڈریس وغیرہ نکالنا ہوتا ہے. بعد وہ نہیں ایڈریس اس جگہ پر آتا ہے، یہ کنسائن نہیں اس وقت کال اٹینڈ کرتا، تو وہ پھر وہ کہہ دیتے ہیں یہ ایڈریس نہیں. تو آپ جو ہے نا وہ کنسائن کو یہ تکلیف بار بار کریں کہ یار کال آئے تو جو ہے نا وہ اس کو کال کو اٹینڈ کر کے اپنا پارسل ریسیو کرے. اچھا یہ تو ہوگا جی، مطلب کہ جب انہوں نے نہیں پھر بھی دوسری تیسری بار لیے ریڈی فور ریٹرن میں آ گیا جی یار. اس کے بعد بھی چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ پھر اس کو کنسائنی کو بولو میم سے اس کی لوکیشن لیں آپ پارسل کی، وہ جس شہر کا ہے، آپ رائڈر کو اس کو کنسائنی کو بولو کہ یار یہ پارسل آپ کا اس ایڈریس پر پڑا ہوا ہے، اس دفتر میں جا کر جو ہے نا وہ اپنا دفتر میں پارسل لے آ. یہ چانس ہے ریڈی فور ریٹرن میں، ایک آدھا دن ادھر بھی پارسل پڑا ہوتا ہے.
جب وہ ریڈی فور ریٹرن میں وہ نہیں جا کر لے کے آ رہا ہے، اس سمجھے اس نے لینا ہی نہیں ہے، پھر وہ بینگ ریٹرن میں پارسل لگ دیتا ہے. جب بینگ ریٹرن میں لگ گیا وہ سمجھو جی اب اس کا سسٹم ہی ختم ہو گیا پارسل کا، اب وہ آپ کی طرف آ رہا ہے. جب وہ بینگ ریٹرن کے بعد اس کا ایک اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ریٹرن ٹو شپر ایک اور اس کا جو ہے نا وہ پروسیجر جو ہوتا ہے وہ ریٹرن ٹو شپر کا. ریٹرن ٹو شپر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر پارسل آپ کا آ چکا، انہوں نے وصول کر دیا. بینگ ریٹرن کا مطلب یہ کہ ادھر سے نکل کے آ رہا ہے، مطلب کہ ادھر سے نکل چکا پارسل. اب وہ کنسائنی کہے گا نا کہ میں نے لینا ہے، میں دفتر میں بھی چلا جاتا ہوں. بینگ ریٹرن کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے، وہ سمجھے جی کہ پارسل آپ کا اب واپس ہی آ رہا ہے. جو پہلے انہوں نے آپ کو دیے ہیں سہولتیں دی تھی کہ 2-3 بار سینڈ ٹو کوریئر کیا، ریڈی فور ریٹرن کے بعد ایک دن دفتر میں بھی رکھا، وہ سارا اس پارسل کا پروسیجر ختم ہو گیا. اب وہ کنفرم بینگ ریٹرن میں آ رہا ہے. جب ریٹرن ٹو شپر آ جائے وہ سمجھے جی آپ کا پارسل ادھر ان کے پاس پہنچ چکا ہوگا. اب ہم 3 بار کمپلین کرتے ہیں تو رائڈر پھر نہیں جا رہا پارسل لے کے. رائڈر جاتا ہے. رائڈر اگر نہیں نہ جاتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پورٹل پہ آپ چیک کریں اسائن ٹو کوریئر نہیں ہے. جب اسائن ٹو کوریئر ہوگا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ رائڈر جا رہا ہے. میری آج کی کمپلین ہے وہ جا ہی نہیں رہا لے کے جائے، 2 دن ہو گئے کمپلین. اس صورت کے اندر بھی بتائیں نا کہ کچھ نہ کچھ جینوئن ریزن یہ ہوتی ہے کہ ایڈریس غلط ہوتا ہی ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے اس کے سے بات ہوئی ہوتی ہے، یا آؤٹ آف سروس ایریا ہوتا ہے. ایسا کوئی نہ کوئی معاملہ بیچ میں عنصر 1% لازمی ہوتا میڈم ہے. نے بتایا کچھ بھی نہیں ہے، میڈم کہہ رہی ہے میں بھجوا رہی ہوں، بھجوا دی ہے پر رائڈر پھر نہیں گیا. اور اس کے بعد نہیں یہ ہو جاتا ہے مطلب اس کا کسٹمر کی کال بتائیں نا کہ لیکن کتنے پارسل 100 میں سے ایسے ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں نا آپ کو. لیکن اگر آپ نے 2 بار یا 3 بار کمپلین کر دی ہے، وہ پارسل ایک مثال ہے نہیں لے کے جا رہا، تو وہ مجھے امید ہے وہ پارسل بغیر سائن ٹو کوریئر ہوئے وہ پارسل آپ کا بینگ ریٹرن میں نہیں آتا. تب تک بے شک آپ نے آج کمپلین کی، میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، 2 دن ہو گئے میں کمپلین کر رہا ہوں، وہ پارسل نہیں لے کے جا رہا رائڈر اسائن ٹو کوریئر نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارسل ابھی پینڈنگ میں ہے، وہ پارسل واپس نہیں آئے گا جب تک جو ہے نا وہ بینگ ریٹرن میں تب لگنا ہے. یہ ان کی پالیسی ہے. یہ جو پارسل بینگ ریٹرن میں انہوں نے لگانے ہوتے ہیں نا پارسل، بینگ ریٹرن کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارسل دفتر میں پڑے نا، یہ جو گاڑی واپس جا رہی ہے یہ پارسل واپس جا رہی ہے. جب انہوں نے جس دن وہ پارسل واپس بھیجنے ہوتے ہیں نا اس دن وہ ضرور رابطہ کرتے ہیں، اس بندے سے رابطہ کرتے ہیں، سر یہ پارسل تھا آپ کا، آپ نے لیا نہیں. وہ کہتے ہیں جی میں نے لینا ہے، وہ پارسل بھی اس کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، باقی پارسل بھیج دیتے ہیں. جب انہوں نے کہہ دی ہیں اس وقت کار نہیں اٹینڈ کی، بات وہی ہے، تو پھر وہ انہوں نے جو ہے نا وہ پارسل بھیج دینا، واپس بھیج دینا. لیکن یہ ہے کہ اسائن ٹو کوریئر کے بعد مطلب کہ وہ 2-3 دن اگر کمپلین آپ کرتے نہیں جاتا تو وہ اسائن ٹو کوریئر لازمی ہوگا. وہ تو رائڈر سے رابطہ نہیں کر رہا، اپنا رائڈر نے کسٹمر سے رابطہ نہیں کر رہا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بعض مصروف ہوتے ہیں رائڈر، بعض مصروف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا جی میں پہنچا دیتا ہوں، میں چلے جاتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارسل آپ کا پینڈنگ پڑا ہے، وہ آج نہیں کل لے جائے گا، یا اس ایریا کا بندہ ہی اس کے پاس اویلیبل ہے اس وقت. پارسل آپ کا لازمی وہ سائڈ کوریئر ہوگا. ایک بار یہ نہیں ہوگا کمپلین کے بعد وہ پارسل آپ کا ویسے ہی واپس آ جائے. وہ کوئی شاذ و نادر کوئی 100 میں سے 1-2 اگر ایسے آگے کسی ریزن کی وجہ سے آ جاتے ہیں. لیکن یہ لیبر کوریئر والے پارسل ایک بار ان سے کنفرم کر کے، بے شک آپ پوچھ لینا جس سے آپ نے 2 بار کمپلین کی نا، بینگ ریٹرن سے آنے سے پہلے اس کو کال ضرور آئی ہوگی، وہ اس نے نہ اٹینڈ کی ہوگی، وہ علیحدہ بات ہے، یا اس نے وہ لینے سے انکار کر دیا، وہ علیحدہ بات ہے. اس کا آپ ان سے پروف بھی لے سکتے ہیں. بعد ہوتا ہے کہ میں کہہ رہے ہیں جی، میں کہتے جی بھی ہم نے کال کی، اس نے کال نہیں اٹینڈ کیا، میں کہا اس کا اسکرین شاٹ دیں، تو اس کا اسکرین شاٹ کنسائن کو دیتے ہیں، یہ دیکھو کال آئی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ اس کو بھی پتا ہوتا ہے کال آئی ہے مجھے، لیکن نہیں لینا پارسل، بس منگوا دیا ہے یا نہیں پیسے ہے، تو وہ اگلے پر ڈال دیجیے مجھے کال نہیں ہے. تو اس کا آپ ثبوت بھی، اس سے پروف بھی لے سکتے ہیں. یہ لیبر والے پروف تک آپ کو دیں گے کہ یہ دیکھیں ہم نے اس وقت کال کی. لیٹ سیٹ ضرور ہو جاتا ہے، جیسے اگر کمپلین دی یا 2-3 بار کمپلین بعد میں کرنی پڑتی ہے، لیٹ سیٹ ضرور ہو جاتا ہے. لیکن تب تک وہ پارسل واپس نہیں بھیجیں گے جب تک اگلے سے کنفرم نہ ہو. جی سر یہ کلر آپ کو مل جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور بلکہ وہ چھوٹے بھائی کا پارسل ساما کا بتایا کہ اس نے ڈیسٹینیشن غلط بھی ڈال دیا،
وہ شاہ کوٹ کا تھا، یہ شور کوٹ کا تھا، شاہ کوٹ میں چلا گیا پارسل. انہوں نے کمپنی سے رابطہ کیا، اس نے کہا مجھے پارسل گھر چاہیے. وہ اگلے دن انہوں نے خود ہی فارورڈ ڈیسٹینیشن کر دیا دوسری ڈیسٹینیشن. مثال کے طور پر اب ایک شہر کے ساتھ اٹیچ دوسرے شہر ہے، وہ شہر میں دوسرے کو منگوایا، آپ نے دوسرے شہر میں بھیج دیا. اگر تو وہ آن روٹ ان کا وہی ہوا یا ساتھ میں ہوا، وہ تب بھی کر دیتے ہیں فارورڈ ٹو ڈیسٹینیشن. اگر مثال کے طور پر آپ نے بھیجا جی سمندری اور دوسرا جی پارسل وہ جنگ کا تھا، سمندری ادھر ہے جنگ ادھر، سمندری کی ایریا میں پتا کہ ان کو یا 2 کلومیٹر آگے ہے یا 2 کلومیٹر لیفٹ رائٹ میں ہے، وہ پھر بھی فارورڈ ٹو ڈیسٹینیشن کر دیتے ہیں. یہ بھی ان کی پالیسی ہے، پارسل ڈلیور آپ کو کروا دیتے ہیں. ان کی کوشش یہی ہوتی ہے. بعض جب یہ ہوتا ہے لیبر والوں کو برڈن زیادہ ہوتا ہے. ماشاء اللہ ہمارے اکیلے کے پارسل ہی پورے فیصلہ آباد سے پارسل جاتے ہیں. تو جیسے وہ کنسائن آپ کا کنسائن ناٹ اویلیبل تھا، اگلے دن ان کے پاس پھر برڈن آ گیا کمپلین کی وہ پارسل دیں گے پچھلے والا، اس لیے وجہ سے وہ ایک آدھا دن لیٹ سویر ہو جاتا ہے. لیکن وہ بھیجنے سے پہلے ایک بار اس کی تصدیق ضرور کرتے ہیں. کہ صاحب نئے بندوں کو بڑا مسئلہ آتا ہے اسٹارٹ کے اندر، رنگ کا پرابلم بہت زبردست آتا ہے جی. کسی سے میچ نہیں کیا آپ نے اور بھیج دیا، کسٹمر تصویر کھینچ کے بھیجتا ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. کیمرے کا جو مسئلہ مسائل ہے رنگ کا وہ بھی سمجھائے کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کریں اسٹارٹ میں. سر پہلے یہ ہے کہ وہ کسٹمر کہتا ہے جی میں نے یہ کلر منگوائے تھے، یہ پکس کے اوپر ہے تو آپ کے جو کلر ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان کو بولو کہ آپ جو نا وہ کسی بھی چیز کی کپڑے کے پکس وغیرہ بناتے ہیں نا، جو اوریجنل میں اور جو پکس میں ہے وہ ڈیفینیٹلی فرق آنا ہی آنا، اور ہر موبائل کے کیمرے میں فرق آنا. مثال کے طور پر آپ کے پاس جو کوئک رپلائی بنا ہے، آپ کے پاس جو پکس وغیرہ ہیں، میرے پاس جو کوئک رپلائی بنا پکس ہیں، میں آپ کے ساتھ میچ کر لوں، آپ کا میرے کلر کا ادھر ہی فرق آ جائے گا. آپ بے شک دیکھ لیں، چیک کر لیں، کیونکہ ہر موبائل کا رزلٹ کا نا فرق ہوتا ہے. اور جب اس کو بولو آپ کے پاس جو کلر آئے نا، آپ مجھے اس کی پکس دیں، اس کو جب وہ پکس دے گا نا اس کو بولو یہ جو تو نے پکس دی ہیں کلر کی، کیا آیا کہ جو تیرے پاس اوریجنل چیز پڑی ہے سیم ہے؟ سیم وہ بھی نہیں ہوگا. کلر کا ہر موبائل میں فرق آتا ہے. اس کو بولو کہ جو تصویریں تو نے مجھ سے منگوائی نا، آرڈر دیا، یہی تصویریں کسی دوسرے موبائل میں چیک کرو، اس ادھر بھی 19-20 کا فرق آئے گا. آیا کہ ہم نے چیز کوالٹی سیم وہی بھیجے ہے. بات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں کہ ضروری کہ کسٹمر کو وہ گیلا کر رہا ہے اسی کلر کا کر رہا ہے. بات ادھر لڑکوں سے مسٹیک ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جو نا وہ بھیجنا گرین ہوتا ہے، اس کی جگہ جو نا وہ ایک مثال گرین ہے، ایک سمر گرین ہے، فروزی ہے، وہ دوسری شیڈ بھیج دیا. وہ تو کلیئرلی آپ کو پتہ ہے کہ فرق اس میں آ رہا ہے، وہ تو آپ اس کو ریٹرن ایکسچینج کرنے کے مجاز ہیں، وہ تو آپ کی ادھر غلطی کی وجہ سے کیا. بعد آپ دیکھ لیں کلر سیم وہی ہیں، لیکن جس چیز کا جو پکسل ہو وہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ کیمرے کا فرق ہے اور آپ کے موبائل کا رزلٹ کا فرق ہے. یہ ہماری طرف سے. اچھا، اگر کسٹمر کو بائی مسٹیکن کلر غلط چلا گیا ہے اس کو گائیڈ کس طرح کرنا ہے؟ غلط کلر چلا گیا تو جناب آپ کی غلطی ہے. آپ اس کو بولو جی کہ غلطی ہماری کیسے ہے؟ غلط چلا گیا، غلط چلا گیا تو غلط چلا. پیکنگ ڈپارٹمنٹ کی ہے نا، وہ پیکنگ کے اوپر نہیں ڈلے گی بالکل بھی، کیونکہ پیکنگ والے جہاں آپ کے 100 کے اندر سے 99 پارسل صحیح بھیج رہے ہیں، وہ بھی آپ کی وجہ سے بھیج رہے ہیں، کسی وجہ کے صحیح بھیج رہے ہیں. میں نے کہا بائی مسٹیکن چلا گیا ہے نا، چلا گیا تو آپ سمجھ لو کہ آپ کو مہینے کا اگر 50,000 روپیہ بچ رہا ہے تو آپ نے 1,000 روپیہ اس کا گن کے رکھنا ہے کہ میں نے یہ کسٹمر کو ریفنڈ بھی کرنا. ٹھیک ہے نا، اب اس چلا کو گائیڈ گیا کیسے نا، کرنا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، حال بتائیں. اس کا حل یہ ہے، آپ کسٹمر کو ایک مثال آپ نے JB کا سوٹ دیا ہے 1180 روپے کا، وہی پرائز میں دے دیا. آپ اس کو بولو کہ میں یار اس کو جو آپ نے کلر منگوایا میں آپ کو سیم وہی کلر بھیج دیتا ہوں، ہماری مسٹیک کی وجہ سے کیا، لیکن آپ اس میں نہ کمائیں پیسے. آپ مثال کے طور پر آپ کو 900 نہیں، اس کے اوپر COD کیا لکھنی ہے؟ آپ نے اس کو یہ کہنا نا کہ یار وہ تو آ گیا مسٹیک کی وجہ سے رکھ لیں، یا پھر وہ آپ اس کو طریقہ کار سمپل 2 طریقے ہیں، یا بکنگ کر کے منگوا لیں. ظاہر بات ہے کہ آپ کی وجہ سے غلط کیا تو بے شک ان کی وجہ سے، لیکن پیچھے تو آپ ہی ہیں نا، آنر تو آپ ہی ہیں اس وقت.
آپ کی وجہ سے غلط گیا نا تو آپ اس کو بکنگ کر کے اس کو بولو یہ لیپرکوری میں جا کے دفتر میں جمع یا آگے سے وہ کہتے ہیں کہ یا وہ کہا جی یار یہ رکھ لے یہ میں نے 1200 کا سوٹ دیا نا اس بار میں تجھ سے کما نہیں رہا, میں اپنی طرف سے جو کمی بیشی کر کے میں 1000 کا سوٹ دے دیتا ہوں, اس کو 200 کا ریلیف مل گیا, ایک تو وہی چیز اس کو سوٹ 1000 میں مل گیا, وہ کلر آپ کسی کو گفٹ یار دوست کو دے دیتا ہے, یہ کہتے ہیں چھوٹے نیانے کا میں 100 سوا لینا, انہوں 1000 روپے کا آ گیا, تانوں 960 روپے کا, تانوں 150 روپیہ, 150 تسی 100 روپیہ ڈی سی بھی لاؤ, تانوں پھر نقصان نہیں ہے گا, لیکن یہ انہوں بینیفٹ مل گیا 200 روپے کا. پہلی بار اگر اس کو کہیں کہ تو دفتر سے واپس بھجوا دے, وہ آنکھ دیتا ہے کہ جی میں کوئی اتنا ٹائم ہوندا میں اپنا جا کے بازاروں لے آنا, تسی انہوں جڑا وانا تھوڑا یا انہوں دے دو نا, کوئی میری وجہ تے آیا تسی سوٹ دو تو نہ کماؤ نا, انہوں 2-250 روپے کا جڑا وانا انہوں سینڈ کر دو. میں کئی اس طرح کیتے انہوں کسٹمر نے کہا جی کہ آ کلر نہیں, میں کہا تسی چینج کراؤ, کہ نہیں سب کو ٹائم نہیں گا, میں کہا جی بھائی نے میں ایدہ جڑا وانا وہ جڑی تسی پٹیک ہے میرے پا دو, میں چلن نو تیار ہاں, مطلب کہ جڑی تانوں بالکل اتنا کلر نہیں ہے چینج ہے, میں دوبارہ بھیج دینا جڑا طریقہ کار دسیا دوبارہ بھیج دینا, میں بھائی نے بغیر تانوں سی او ڈی تو بلکہ سی او ڈی بغیر بھی کی, مطلب کہ ایک سوٹ 1200 ہے تانوں 1000 روپے دے وچ بھیجنے ہیں, تانوں 200 روپے گھٹ بھیجنے ہیں. ہم نے 3 سوٹ بھیجے ہیں, ٹھیک ہے, بنا لاؤڈ اوپن, ان کے تو نا لاؤڈ اوپن ہے, بنا لاؤڈ اوپن 3 سوٹ بھیجے ہیں, واپس 2 نکلے ہیں, لنڈے کا کوٹ نکل آیا, اس صورت میں پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر واپس الاؤڈ ادھر ہی واپس نکلے, وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی 5000 پارسل کے بعد ایک پارسل ایسا آتا ہے 2 نکلے ہیں سوٹ پہ, 2 نکلے ہیں. جس کسٹمر کو جانا ہے اس نے پارسل اوپننگ کی ویڈیو بنانی ہے, اور یہ چیز آپ نے اس کو بتانی ہے کہ بھائی پارسل آنا ہے تو اس کی ویڈیو بنانی ہے آپ نے. سر آپ نے آرڈر لیا 5 سوٹ کا, سب سے پہلے آپ کسٹمر کو جب آپ نے آرڈر کنفرم کر لیا نا, آپ نے کسٹمر کو کہنا ہے جی اپنے کہ جب پارسل آپ کے پاس آئے گا آپ نے ایک کام کرنا ہے, وہ آپ اس کی جو ہے نا وہ 1 منٹ کی بلکہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنانی ہے کہ یار یہ پارسل میرے پاس آیا ہے, اس کو میں اوپن کرنے لگا ہوں. اب وہ اس نے 5 منگائے ہیں, بیچ میں 4 سوٹ ملتے ہیں, جب وہ سیلڈ آپ کے پاس کھولتا نا اس کے اندر 4 آئے نا, وہ اس کے ذمہ دار حسیب صاحب ہیں, وہ 1 سوٹ کی جو ہے وہ حسیب صاحب جہاں سے مرضی وہ اس کو 1 سوٹ بھیجیں گے, وہ اس کی ذمہ داری ان کے اوپر. وہ کسٹمر ویڈیو کو بغیر پارسل کھولتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے 7 منگوائے تھے 6 سوٹ آئے ہیں, اس کی ذمہ داری آپ نے, اس نے کہنا آپ نے اس کو کہنا ہے جب پارسل آئے سب سے پہلے اس کی ویڈیو بنا کر اس کو اوپن کرے, ویڈیو بنا کے اوپن کرے گا, وہ اس کی کمپلین جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہیں, کسٹمر وہ کمپنی آپ کو سوٹ دے گی. کسٹمر دے کول بٹنا والا موبائل آرڈر کہاں سے کیا پڑھنا تو ہوتے, پہلی گل تے فیس بک نہیں چل رہی ہے, وہ تو آرڈر نہیں ہوتے. اس نے کسی کوئی فون نمبر لکھوا دیا کسی اور کو, پاسبل ہے, ہر چیز پاسبل ہے. انہوں کہا گھر جانا نہ لے کے, کوئی مامے چاچے بھتیجے چاچی ماسی کوئی نہ گھر نہیں, کسی کو تو ہونا نا موبائل کا اج کل انڈرائڈ تو دور ہے, جو کھول گیا وہ تو بات بنا نہیں پارسل لے جی گھر جا کے بنا کے کھولے. دوسری چیز یہ بھی بتائیں جن کے رنگ غلط جاتے ہیں, یہ پرابلم ہوتا ہے, وہ براڈ کاسٹ کا میسج دیکھنے کی جو سے ہم زحمت کیا کریں, ٹائم نکال کے اس کو پڑھا کریں. اب دیکھیں ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے یہ جی ریڈ میرون کلر بولا تھا, وہ آپ نے جو اس کی جگہ دوسرا بھیج دیا, دوسرا میرون شیڈ ہے ہماری وہ بھیج دی, ریڈ میرون نہیں گیا, دوسرا میرون کلر گیا. وہ اس کو انہوں نے وہی بھیجا ہے, وہ آپ کے جو آرڈر تھا نا وہ آپ کے مطلب کہ جو آرڈر کے مترادف جو کلر گیا ہے وہ بھیجا انہوں نے یہ خود ہی ہے, لیکن وہ کیوں گیا ہے کیونکہ انہوں نے براڈ کاسٹ میں الرٹ آپ کو کر دیا یہ کلر ختم ہے, یہ اس کلر کا آرڈر نہ لیں. اب آپ آرڈر لے رہے ہیں تو وہ پھر کیا کریں اس کا, یا اگر انہوں نے نہ بولا ہو ادھر کہ یہ کلر کا مطلب کہ آپ کو نہ اسٹیٹس اپڈیٹ کیا ہو کہ یہ کلر کا نہیں, وہ مسٹیک جاتی تو اس کا میں نے طریقہ کار سارا بتا دیا. اگر وہ کسٹمر کمپلین کرتا ہے تو وہ آپ کی پھر ذمہ داری ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کو الرٹ کیا ہوا. آپ براڈ کاسٹ لازمی ڈیلی دیکھیں, جو ایکچوئل سٹاک ہمارے پاس پڑا ہے ان کی تصویروں سے اپڈیٹ رہیں کہ آیا کیا کوئی سارے رنگ ہیں نہیں ہے, کیا معاملہ ہے. کیونکہ مثال کے طور پر اب ایک اٹالیہ ہی ہے, اس میں ہمارے پاس 20 کلر ہیں مثال کے طور پر, اب 2 کلر اس میں شارٹ ہو گئے ہیں, بعض جو نا وہ ادھر براڈ کاسٹ دیتے نہیں آرڈر آ رہے ہیں, تو ان کو کہاں سے دیں, وہ سٹاک ختم ہو گیا, وہ لاٹ ختم ہو گئی, وہ کلر ہے ہی نہیں, وہ کہاں سے دیں.
तो इसलिए कम अज़ कम उन्होंने वो देखा होगा, उनको पता होगा। फिर उसका चांसेस ये होता है जब हमारे पास रिटर्न नहीं आती हैं, रिटर्नों में देख लेते हैं वो एक आधा सूट निकल आता है, भेज देते हैं, नहीं तो फिर चेंज जाता है कलर, क्योंकि ये आपकी गलती की वजह से जा रहा है, आपने ब्रॉडकास्टिंग चेक किया। अपने जो क्विक रिप्लाई हैं वो सबके अपडेट होने चाहिए, यार, इसी वजह से बिल्कुल इनमें से जो न्यू सेलर है ना, बुकिंग और ऑर्डर कैसे बनाना है और समरी कैसे। अच्छा जी, मतलब वो जो ऑर्डर बनाने का पैटर्न है ना, वो समझा दें, नाम स्पेस नंबर एड्रेस फिर हैशटैग वाला बता दें, और उसको बुकिंग जो करनी है उसका तरीका क्या, बुकिंग की वीडियो है वो ही मसला, सिर्फ ऑर्डर बनाने का पैटर्न और समरी का पैटर्न। देखिए जी, जब सबसे पहले आपने कोई भी ऑर्डर कंफर्म किया, 1 सूट का, 2 सूट का, 4 सूट का, उससे आपने जो भी सबसे पहले मैंने जैसे आपको बोला कि जब ऑर्डर कंफर्म करना ना, कंसाइनी से आपने कहना जी नेम नंबर एड्रेस आपने सेंड किया, 3 चीज़ें लेनी है, नेम नंबर एड्रेस। जब आपको नेम नंबर एड्रेस, तीनों एड्रेस आपको मुकम्मल मिल गया ना, जिससे आप सेटिस्फाई हैं कि यार मैं खुद भी पार्सल लेने जाऊँ ना तो एड्रेस सही है, मैं पहुँच सकता हूँ, वो 3 चीज़ें जब आपके पास आ गई ना, आपने सबसे पहले उसको बिल बना के सेंड करना है। बिल बनाना है, सबसे पहले आपने उसका नाम लिखना है, फिर एक स्पेस देकर उसका नंबर लिखना है, फिर एक स्पेस देकर उसने उसका एड्रेस लिखना है, फिर एक स्पेस देकर वो उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, एक स्पेस देकर उसका जो है ना वो जो उसने क्वालिटी ली है, स्काई ब्लू कलर लिया, रेड मेरून लिया, ऑरेंज कलर लिया, फलाना कलर जो भी लिया, उसके अगर आपने जो ना वो हैश का निशान ज़रूर लगाना है। हैश लगाएंगे उससे ये होगा कि आपने मिसाल के तौर पर 5 सूट लिए ना, जिसके आगे हैश लगा होगा, मिसाल के तौर पर आपने 5 सूट 5 के आगे लगा, वो आपका जो है ना वो सूट एक कंप्लीट हो जाएगा। हैश नहीं लगाएंगे, जैसे वो आ जाता है जी आपने लिया जी वाइट बोस की, अब वो वाइट आपने जेबी के अंदर वाइट भी है, बोस की कलर भी है, आपने देखिए जी वाइट बोस की, अब वो इन्होंने वाइट बोस की का एक ही सूट भेजना है कि बोस की, अब आपने वाइट अलग लिखा होगा, बोस की आगे अलग लिखा होगा, फिर 2 सूट जाएंगे, ये आपने हैशटैग लगाना है। उसके बाद आपने नीचे टोटल अमाउंट लिखनी है उसकी, उसके नीचे अगर उसने कोई एडवांस वगैरह दिया आपको तो उसका नीचे एडवांस मेंशन करना है, उसके नीचे आपने COD लिखकर उसकी बकाया अमाउंट लिखकर ग्रुप में सेंड कर देना है। जो आपको ग्रुप प्रोवाइड उन्होंने किया होगा आप उस ग्रुप में सेंड कर देंगे, वो ग्रुप में ऑटोमेटिकली ये जो है ना वो आपका पार्सल पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आपने उसकी बुकिंग भी की हो बाद में, ये नहीं कि ऑर्डर लेके ग्रुप में दे दिया जी मेरा पार्सल अब चला गया, आपने उसकी बुकिंग भी करनी है। वो पोर्टल में जाकर जो ग्रुप का उसकी बुकिंग का तरीका कार है वो सिर्फ भाई ने वीडियो में बखूबी बताया हुआ आपको कि वो एक कंसाइनी नंबर, पहले उसका नाम लिखना है कंसाइनी का, फिर उसका नंबर, वो एक फॉर्म है, फॉर्म के ऊपर नंबर उसका आएगा, फिर आप जिस कोड पर भेजते हैं वो कोड मेंशन होगा, उसकी COD लिखनी है। अगर तो 2 सूट का पार्सल है वो ओवरनाइट में जाएगा, 3 सूट का पार्सल है तो आप उसको डिटेल में कर दें, डिटेल में DC कम लगेगी, ओवरनाइट में ज़्यादा लगेगी। फिर उसका आप डेस्टिनेशन नीचे आती है, फिर जिस डेस्टिनेशन में आप लाहौर का, कराची का, मुल्तान का, कहाँ का वो डेस्टिनेशन सेलेक्ट करें, फिर उसके नीचे जो है ना वो कलर आप सेलेक्ट करें जो उसका पैटर्न है, कलर के बाद उसको सबमिट कर दें, वो आपकी बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद जब ग्रुप में पार्सल आपका ऑर्डर आ जाएगा वो फिर समरी का मतलब बताएं नए बंदों को, समरी क्लोज करनी है, उसकी टाइमिंग की क्या अहमियत है, ऑर्डर चेंज करना है ऊपर कैंसिल करना है, उसका क्या तरीका? पहले तो ये होता है 2 तरह के ऑर्डर कैंसिल होते हैं। एक तो ऑर्डर कैंसिल इस तरह होता है जी, एक कस्टमर ने जी आपको रात को ऑर्डर दिया, आपने बुकिंग कर दिया, वो सुबह कह रहा है जी यार नहीं मैं नहीं पार्सल लेना, मुझे ना पार्सल भेजो, लेकिन वो आपने अपनी तरफ से कैंसिल नहीं करना, वो आपने जो है ना वो ऑर्डर ग्रुप में उसका जो है ना वो बिल मेंशन करना है कि ये वाला पार्सल नहीं भेजना, क्योंकि बाद होता है लोड शीट निकल चुकी होती है तो आप कैंसिल कर देते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। वो लोड शीट निकलने के बाद जो है वो पार्सल आपका ऑन चला जाता है। इसलिए आपने जो ना वो ग्रुप में बताना है कि ये वाला पार्सल। दूसरा रीज़न कैंसिल का ये भी होता है, मिसाल के तौर पर किसी ने आपसे 2 सूट लिए हैं रात को, अब वो सुबह कहता है यार ये 3 सूट मुझे भेज दे, 3 मैंने करने हैं, 3 सूट कर दो। अब आप वो 2 वाला तो समझे अब वो हो गया, क्योंकि आप एक अलहदा भेजेंगे उसकी लगेगी, अगर अलहदा भेजना चाहते हैं वो भेज दें, अगर आप कहते हैं 3 भेज दें वो 3 की बुकिंग करते हैं, जो 2 वाले की बुकिंग है आप ग्रुप में कह दीजिए इसको कैंसिल कर दें, वो 3 वाला पार्सल उसको चला जाएगा। उसके बाद जो करते हैं 9 बजे समरी का लोड करते हैं। समरी में आपने सबसे पहले तारीख लिखनी है मौजूदा,
आज 4 तारीख है, 5 तारीख है, वो तारीख लिखनी है, नीचे टोटल सूट की अमाउंट लिखनी, तादाद लिखनी है। तो मिसाल के तौर पर मैंने 20 सूट भेजी है, 20 सूट किया है, उसके बाद उसकी कैटेगरी लिखनी है आपने। मिसाल के तौर पर आपने JP बोस्की के भेजी हैं 4 सूट, 4 लिखनी है, एक आपने भेजी टालिए का उसका लिखना है, एक आपने जी मतलब कि मनपसंद है शहराज है, और दूसरी हमारे पास माशाल्लाह 30 प्लस वैरायटी है। जो सी वैरायटी है उस वैरायटी के आपने नाम लिखने हैं और उनकी आगे तादाद लिखनी है। लास्ट में आपने जी मैंने 10 पार्सल भेजे, 15 या 20 पार्सल भेजे, जितने भी पार्सल आपने वो पार्सल का लिखना है। उसके बाद वो उसकी जब वो कैलकुलेशन करनी है आपने, वो अलग अलग जो होंगे उसको निकाल कर जो जितने JB के होंगे जितने पानी पोस्ट के उसके ऊपर भी आपने लिख देना। उसका भी तरीक़ाकार आपको दिखा देते हैं कि सारा जो ना वो मतलब कि ऐसे बिल इसका बनता है समरी का। तो वो समरी आपने सेंड इनको कर देनी है 9 बजे। उससे ये होगा कि जो आपने बुकिंग की होगी वो समरी से मैच करेंगे। आया के बाद टाइम ऐसे होता है, उससे आपका समरी ना आप जो है ना वो क्लोज करेंगे ना, उससे आपका एक ये भी नुकसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर जब हम बुकिंग करते हैं ना तब नेटवर्क का ना कुछ इशू आता है, बुकिंग 2 बार हो जाती है, वो आगे एरर दे देता है। आप क्लिक करते हैं, पहले बुकिंग हुई होती है, दोबारा बुकिंग हो जाती है। जब इनके पास समरी में आ जाता है ना कि आपके 20 सूट हैं, डबल बुकिंग हुई हो, उधर 22 सूट आ रहे हैं, वो जब देखते हैं जी इसने ये मतलब कि 1 सूट की बुकिंग की है, 2 ही है, वो खुद ही 1 सूट की फिर जो है ना वो 1 पार्सल की बुकिंग कैंसिल कर देंगे, जो उन्होंने टैग हुआ होगा 1 पार्सल कर देंगे। अगर ना हुआ हो वो बुकिंग आपकी डबल चली जाए, वो फिर आपका नुकसान है। ये समझ के इसको टाइम पर आपके सूट की मैचिंग हो जाती है। ये मैचिंग कर दे यार, मैं भूल गया हूँ।